أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. سورۃ النساء آیت نمبر 115 اور 116۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا ہے کہ اس طریقے کے اس راستے کے علاوہ دوسرا راستہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اور دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک بہت ناپسند ہے، شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت نہیں کرتا ہے۔ تو انسان زندگی میں کوئی بھی گناہ کر لے، لیکن کم سے کم آخری حد تک اس بات کی وہ کوشش کرے کہ زندگی میں کبھی اس سے شرک سرزد نہ ہو۔ یہ خاص طور پر دو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیات میں فرمائی ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اور جو شخص ہدایت آ جانے کے بعد، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے، صحیح راستہ صحیح بات معلوم ہو جانے کے بعد بھی اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتا ہے، حق معلوم ہو چکا ہے، صحیح بات کیا ہے اس کو معلوم ہو گئی ہے، اس کے باوجود بھی وہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جیسے عام طور پر لوگ کرتے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے بہت سے حرام چیزیں ایسی ہیں جن کا ہم ارتکاب کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ حرام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ارتکاب کیے جا رہے ہیں۔ اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو واقعہ مدینے میں پیش آیا تھا کہ بنو ظفر کے ایک شخص نے چوری کرنے کے بعد وہ سامان یہودی کے گھر میں رکھا تھا۔ جب اسے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، میں بدنام ہو جاؤں گا، اگر یہودی کے گھر میں ڈال دیتے ہیں، یہودی پکڑا جاتا ہے تو وہ تو یہودی ہیں، تو اس طرح سے اس نے یہ حرکت کی اور پھر اپنے ساتھیوں کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو ساتھ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہو گیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوری تو اس یہودی نے کیا ہے۔ یہودی کہنے لگا میں نے نہیں کیا ہے چوری، یہ چوری میں نے نہیں کی ہے، یہ فلاں شخص نے میرے گھر پہ یہ سامان لگ کر رکھا ہے۔ دو لوگوں کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جا رہی تھی، اور ایسا ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ظفر کے اس شخص کی بات کو قبول کر لیتے اور یہودی کے خلاف فیصلہ سنا دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دی، تو اس سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی جو رسول کی مخالفت کرے، خلاف ورزی کرے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو انہیں پتہ ہے کہ چوری کرنا حرام ہے،
اس کے باوجود بھی وہ یہ حرکت کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے تو ایسی صورت میں اسے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنا لے، جو رسول کی مخالفت کریں اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنا لے، تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جدھر جا رہا ہے ہم اسے ادھر ڈھکیل دیں گے، جدھر جا رہا ہے اسی طرف اس کو مائل کر دیں گے۔ وَنُسْلِهِ جہنم، اور پھر آخر میں ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرتا ہے، تو ایسی صورت میں جس راستے پر وہ جا رہا ہے اسی راستے پر ہم اس کو آگے بڑھا دیں گے کہ ٹھیک ہے آپ جا رہے ہو چلے جاؤ، لیکن بعد میں اس کو پھر انجام کے طور پر جہنم میں داخل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان اپنی طرف سے غلط راستہ اپناتا ہے اور پھر اس سے پیچھے ہٹنے واپس آنے کی کوشش نہیں کرتا، توبہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر گناہ کر کے غلطی کر کے کوئی انسان توبہ کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خیر کا راستہ دکھاتا ہے، خیر کی توفیق دیتا ہے، لیکن برائیاں کرنے کے باوجود بھی وہ اسی پر باقی رہتا ہے، اللہ سے توبہ نہیں کرنا چاہتا، شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی گناہ کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور اسی میں وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہاں پر مومنین سے مراد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے راستے کو اس نے چھوڑ دیا، اس کی پیروی نہیں کی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تم میری سنت پر عمل کرو اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم چونکہ ایک ایسی جماعت ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کی زندگی میں رہے ہیں، ان سے مباشرتاً سیکھا ہے، بلا کسی واسطے کے آپ ان کے ساتھ رہے، ان کے شاگرد بنے۔ تو ایسے افراد جنہوں نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو انہوں نے جو دیکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے نبی کی ساری چیزوں کو محفوظ کر لیا، لہذا وہ اچھے لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب بندے تھے، محبوب بندے تھے، لہذا ان کے راستے سے کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے، ان کے راستے کی مخالفت نہیں کرنی ہے۔ یا اگر مومنین کا مطلب جیسے کہ بعض مفسرین نے علماء کا اجماع لیا ہے، کسی زمانے میں اگر علماء کسی مسئلے پر اتفاق کر لیں تو جس پر علماء کا اجماع ہو جائے وہ راستے کو چھوڑنا یہ غلط ہے، اس راستے پر عمل نہ کرنا، اس بات پر عمل نہ کرنا یہ غلط ہے۔ کبھی ہم نے سنا ہوگا کتاب، سنت، اجماع، قیاس۔ تو اجماع ایک ایسی اصطلاح ہوتی ہے کہ زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آیا، اس میں کتاب و سنت سے دلیل تلاش کی جا رہی ہے، نہیں مل رہی ہے، تب علماء جمع ہوتے ہیں اور اس مسئلے سے متعلق کوئی فتویٰ صادر کرتے ہیں تاکہ ساری قوم کی ایک رہنمائی ہو سکے، صحیح راستہ معلوم ہو سکے۔ تو تقریباً تمام علماء ایک آواز پر متفق ہو جاتے ہیں، ایک مسئلے پر متفق ہوتے ہیں، سب کی آواز ایک ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں اس مسئلے پر اجماع ہو گیا، ان تمام علماء کا اتفاق ہو گیا۔
لیکن ایسا بہت کم ہوا ہے، ایسا زندگی میں بہت کم ہوا ہے کہ کسی مسئلے پر تمام علماء کا اتفاق ہوا ہو، خاص طور پر اس وقت سے جب سے دنیا کے اندر مسلکی اختلافات شروع ہوئی۔ جو مسلکی اختلافات شروع ہونے سے پہلے کا دور تھا، یعنی 4 صدی ہجری، ہجرت کے 400 سال کا جو دور ہے، اس دور میں یہ ممکن رہا ہمیشہ۔ لیکن اس دور کے بعد جب 4 اماموں کے جو شاگرد تھے، ان شاگردوں میں جو تعصب شروع ہوا، گروہ بندی، وہ فلاں امام کا ہے وہ ہم سے الگ، یہ فلاں امام کا ہے وہ ہم سے الگ، یہ فلاں امام کا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، یہ 4 اماموں کے شاگردوں نے، ان کے متعصبین نے، جو ان کے بعد آنے والے تھے، جب ان لوگوں نے اپنے امام کی زبان کو، ان کی باتوں کو پتھر کی لکیر سمجھ لیا اور باقی تینوں اماموں کے فتووں کو، ان کی باتوں پر عمل کرنے کو حرام سمجھ لیا کہ ان کی باتیں ہمیں سننا نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے، عمل کرنا نہیں ہے، وہ سب غلط ہے، صرف میرے امام کا فتویٰ غلط، صحیح ہے بس۔ یعنی اس طرح کی کیفیتیں جب طاری ہوئی ہیں تو اس کے بعد سے پھر علماء کا اجماع عام طور پر مسئلوں میں نہیں ہوا، کیونکہ تعصب تھا۔ ایک عالم فتویٰ دیتا، چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہوتا، دوسرے امام کے مقلدین اس کی مخالفت ہی کرتے، چاہے جو ہو، کیونکہ یہاں تعصب تھا، کسی دوسرے کی ماننا اپنی ناک کٹنے کے برابر تھا۔ اس لیے آج بھی جو اماموں کے متعصبین ہیں، وہ قرآن و حدیث سے دلیل ملنے کے باوجود اپنے امام کے فتوے کو نہیں چھوڑتے ہیں، اور اگر کسی نے اس مسلک میں کسی نے اپنے امام کے فتوے کے خلاف فتویٰ دے دیا قرآن و حدیث کی تائید میں، تو پورا مسلک اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے سب اس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، سب مل کے اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو گمراہ بتا دیتے ہیں، یہ ہمارے مسلک سے نکل گیا، ہمارے امام کی خلاف ورزی نے کر لیا۔ تو یہ تعصب کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے مسلمانوں کا، یہ خاص طور پر مسلکی تعصب۔ تو وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو شخص مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کی پیروی کرے، یعنی صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر یا علماء کے اجماع کے راستے کو چھوڑ کر، اگر اتفاق ہو گیا کسی مسئلے پر اور پھر اس کی مخالفت ہو رہی ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایسے لوگوں کو جس راستے پر وہ جا رہا ہے اسی راستے پہ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اسی راستے پر آگے بڑھا دیتے ہیں، چلے جاؤ تمہارا جو راستہ ہے، یعنی گمراہی کے راستے پر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی جگہ چھوڑ دے گا۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور پھر اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا اس چیز کو کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے۔ شرک سے متعلق قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اشارہ کیا گیا ہے، شرک کو حرام قرار دیا گیا، اور وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، شرک کرنے والے پر جنت حرام کر دی گئی، جہنم اس کا ٹھکانہ بتایا گیا۔ کس کو کہتے ہیں شرک؟ شرک اتنی ناپسندیدہ چیز کیوں ہے؟ شرک اصل میں کہا جاتا ہے پارٹنر کو، اس سے شریکہ ہوتا ہے، عربی میں شریکہ کہتے ہیں کمپنی، جس میں کمپنی انگلش میں بھی اسی پارٹنر کے معنی میں ہوتا ہے، کمپنی معنی کئی لوگ ملنا، تو اس سے شرک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کے کاموں میں کسی دوسرے کو پارٹنر بنا دینا۔ آسمان اللہ نے بنائی، اب کوئی
کسی دوسری چیز کو، کسی بھی دوسری چیز کو جس کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتا ہے، وہ یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے بنانے میں یہ فنا پارٹنر ہیں. کوئی دعائیں سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا سنتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں سنتا. وہ سننا، وہ قبول کرنا اور انسان کی ضرورت کی چیزیں عطا کرنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو اس کام میں اللہ کا پارٹنر بنا دے تو یہ شرک ہے. شرک اور کفر میں فرق ہے. شرک اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمان مشرک ہو سکتے ہیں، کافر نہیں ہو سکتے. کافر الگ ہے، مشرک الگ ہے. اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا اگر انکار کر دے تو وہ کافر ہے. اگر اللہ کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک کر لے، کسی کو پارٹنر بنا لے تو وہ شرک ہے. تو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی دوسرے کو پارٹنر بنانا تو یہ کافر تو کرتا ہی ہے. کافر یہ بھی کرتا ہے. بہت سے کافر مانتے ہیں کہ ہمارے سب کا مالک ایک، وہ اوپر کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، سب کا مالک ایک ہے. اور باقاعدہ مسلمانوں سے بھی کہتے ہیں تمہارا ہمارا مالک ایک ہے. لیکن اس مالک کے تمام کاموں میں وہ دوسروں کو پارٹنر بناتے ہیں. عبادات میں اس کو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ان کو کافر کہا جاتا ہے. وہ کافر ہیں، وہ انکار بھی کرتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں. یعنی کفر بھی کرتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں. دونوں چیزیں ان کے پاس ہیں. جبکہ مسلمان مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہی ہمارا معبود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کا انکار نہیں کرتا. وہ کبھی اللہ کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود میں وہ اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو بعض کاموں میں پارٹنر بنا دیتا ہے. روزی دینے کے بارے میں کہتے ہیں اللہ بھی روزی دیتا ہے اور فلاں بابا بھی روزی دیتا ہے. ایسی چیزوں کے بارے میں مسلمان تصور کرتے ہیں یا عقیدہ رکھتے ہیں، بڑا تعجب ہوتا ہے. اور خاص طور پر اس دور میں، اس ترقی یافتہ دور میں اگر مسلمان مردوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ یہ سنتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، یہ بگڑی بناتے ہیں، یہ شفا دیتے ہیں، تو اس سے بڑی بدنصیبی کی بات کیا ہوگی. اگر اس دور میں ہم نہیں سمجھے، اتنی ترقی یافتہ دور میں، تو کب سمجھیں گے؟ تو اللہ نے کہا نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں نا اور پھر شرمندگی کا مظاہرہ نہیں کرتے، واپس نہیں آنا چاہتے، توبہ نہیں کرتے، اللہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. پڑے رہتے ہیں اسی میں، وہ ساری زندگی اسی راستے میں رہتے ہیں، کبھی ہدایت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں واپس جانا. اور جو واپس جانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں غلط تو کر رہا ہوں، مجھے صحیح راستہ چاہیے، یا سمجھتا ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اور کیا صحیح ہو سکتا ہے، اگر کوئی دوسرا صحیح ہو تو کوئی مجھے بتا دے، میں مان لوں. تو آدمی اگر حق کی تلاش میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حق کا راستہ اس کو دے دیتا ہے. اسی لیے کئی مشرکین کو ہم نے توحید کے داعی بنتے ہوئے دیکھا ہے. ہمارے درمیان میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے زندگی میں شرک کیا کرتے تھے، ان کے والدین شرک میں ملوث تھے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا. اب اس راستے سے وہ کافی دور ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے چاہا، انہوں نے محنت کیا. تو انسان جب چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی چاہت کے حساب سے اس کو اس راستے پر آگے بڑھاتا ہے. انسان خیر کا راستہ چاہے تو اللہ اس کو خیر کے راستے پر آگے بڑھاتا ہے. انسان شر کا راستہ چاہے تو اسی راستے پر اس کو چھوڑ دیتا ہے. چلے جاؤ تم تمہارے حال پر رہو، ہم تمہاری اس مسئلے میں مدد نہیں کریں گے. ہم بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے.
اور وہ گمراہ ہوتا رہتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے وہ اس گناہ کو یا غلطی کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی شرک کے علاوہ جس کے لیے چاہے، جس کو چاہے، وہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا، لیکن شرک کے علاوہ دوسری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا اس کی مرضی کے مطابق معاف کر دے گا۔ اللہ اگر چاہے تو معاف کرے، اللہ نہ چاہے تو نہ معاف کرے۔ یہاں پر دونوں پہلو ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شرک معاف نہیں ہوتا ہے، باقی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، باقی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ باقی میں معاف کروں گا۔ اللہ کہتا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ کی مشیت پر معلق ہے وہ، اللہ چاہے تو معاف کرے۔ یقینی نہیں ہے ہماری طرف سے، ہم کو کیسے پتا اللہ نے کیا چاہا ہے؟ اس کا مطلب اگر اللہ چاہے تو معاف کرے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ چاہے تو پھر شرک کے علاوہ بھی بہت سے گناہ ایسے ہوں گے جو معاف نہیں ہوں گے۔ شرک کے علاوہ بھی بہت سے گناہ ایسے ہوں گے جو معاف نہیں ہوں گے۔ معاف نہ ہونے کا مطلب اس کی سزا ملے گی، اس کی سزا ملے گی۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اپنے بندوں سے کہے گا کہ جو جس چیز کی عبادت کرتا تھا اپنے اس معبود کی طرف چلا جائے، ان کے ساتھ ہو جائے۔ تو لوگ اپنے اپنے معبودوں کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ دنیا میں وہ سمجھتے تھے نا کہ یہی ہمارے معبود ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے۔ تو قیامت میں بھی وہ ان کے پاس جائیں گے، کیونکہ ساری زندگی انہوں نے اس پر بھروسہ کیا ہوا تھا۔ تو وہاں جا کر کہیں گے آپ ہی تو ہیں اصل ہمارے، بچائیے ہمیں۔ وہ بھاگ جائے گا، کہے گا نہیں، میں نے کب کہا تھا آپ لوگوں سے کہ آپ میری عبادت کرو؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا آپ سے۔ وہ کہیں گے ہم تو آپ پر بھروسہ کرتے تھے، ساری زندگی آپ کے نام پر ہم نے قربان کیے، ہم قربان ہو گئے، بکرے قربان کر دیا، سب قربان ہم نے آپ کے اوپر کر دیا ہوا ہے۔ وہ کہے گا نہیں، میں نے تو اس کام کا میں نے تم کو حکم نہیں دیا تھا۔ وہ بھاگنے لگیں گے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو گنہگار ہوں گے، رکے ہوئے رہیں گے، کدھر ادھر نہ ادھر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا آپ نہیں جاتے کسی کے پاس؟ آپ کہیں نہیں جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے نہیں، اے اللہ ہم گناہ ضرور کرتے تھے، لیکن ہم نے یہ سب لوگوں میں سے کسی کو تیرا پارٹنر نہیں بنایا زندگی میں۔ ہم گناہ ضرور کرتے تھے، گناہ ہم سے ہوا ہے، بہت گناہ کیا ہم نے، لیکن کبھی شرک نہیں کیا۔ اس لیے یہ جو جن لوگوں کے پاس لوگ جا رہے ہیں، ان کے پاس ہم کبھی نہیں جا سکتے، زندگی میں نہیں گئے، یہاں کیسے جائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے معافی کا اعلان کر دے گا۔ تو یہ اللہ کی مشیت پر ہے، یہ اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ ہم نے سنا ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کا بھی مواخذہ ہونے والا ہے۔ چغل خوری کے بارے میں چھوٹے بچے پڑھتے ہیں مساجد کے اندر، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ قَطَّاتٌ، چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ چھوٹے بچے ترانے کے انداز میں پڑھتے ہیں، چغلیاں کرنے والا۔ یہ شرک نہیں ہے، گناہ ہے، گناہ ہے، لیکن اس کے بارے میں کہا کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، یعنی اس کا حساب ہوگا، اس کو سزا ملے گی۔ تو جو باقی گناہ ہیں، ان گناہوں کے بارے میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر معلق ہے۔ اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے، چاہے تو ان کو سزا دے، اور سزا دینے کے بعد پھر ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے
اگر انسان شرک کرتا ہے اور اسی شرک کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو پھر اللہ ہی خیر کرے اس کے لیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا ہے یا شریک کرے تو گویا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا، بہت دور چلا گیا، وہ گمراہی کے بہت دور کے راستے میں جا کے پھنس گیا، اب اس سے واپسی کی امید نہیں ہے، وہ بہت دور چلا گیا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو شرک کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ ایسے زمانے میں اگر ہم شرک سے محفوظ ہیں، اگر آج بھی 2023 کے ایسے پرفتن دور میں بھی ہم اگر شرک سے محفوظ ہیں، وہ جو گندگیاں نظر آتی ہے نا، ایسا نہیں کہ وہ سب پاگل لوگ ہیں، انہیں علم نہیں ہے، ان کے پاس علماء نہیں ہیں، ان کے پاس مسجدیں نہیں ہیں، ان کے پاس مدرسے نہیں ہیں، ان کے پاس بتانے والے لوگ نہیں ہیں، ان کی تعداد معمولی سی ہے، وہ کہیں جنگلوں میں رہتے نہیں، ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، صلاحیتیں ہیں، دولت ہے، علماء ہیں، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، جن مسجدوں مدرسوں کو اسلام کا مرکز کہا جاتا ہے، ایسے مراکز بہت ہیں ان کے پاس، اس کے باوجود بھی وہ شرک میں مبتلا ہیں۔ اور کچھ ایسے افراد ہیں جو اس راستے سے دور ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ کا بہت بڑا احسان ماننا چاہیے، بہت بڑا کرم سمجھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، بہت بڑی نعمت ماننا چاہیے کہ آخر کیا فرق ہے ان میں ہم مسلمان ہیں، وہ مسلمان ہیں، ہم سے زیادہ تعداد تو ان کی ہے، ہم سے اچھی حالت میں وہ لوگ ہیں، زیادہ دولت مند وہ ہیں، زیادہ تعداد ان کی ہیں، زیادہ مدرسے ان کے ہیں، بڑی بڑی مسجدیں ان کی ہیں، زیادہ علماء ان کے پاس ہیں، زیادہ کتابیں ان لوگوں نے لکھی ہیں، کتابوں کی دکانیں ان کی ہیں، پریس ان لوگوں کا ہے، سب کچھ ان کا ہے، لیکن شرک کے میدان میں جہاں دیکھو وہاں وہی لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس راستے سے یہ گناہ کے اس راستے سے، گندے راستے سے محفوظ ہیں تو اس میں ہمارے ماں باپ کی بھی تربیت ہے، ان کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمارے والدین عالم نہیں ہیں، جاہل تھے، پھر بھی ہم کو انہوں نے اس گندے راستے سے بچا لیا۔ ہمیں اپنے علماء کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ ان کے علماء نے ان کو وہ راستہ بتایا، ہمارے علماء نے ایسے زمانے میں بھی کم تعداد کے ہوتے ہوئے بھی ثابت قدم رہ کر، جمتے ہوئے اور یہ دنیا پرستی سے دور رہ کر ہمیں توحید کا راستہ دکھایا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو اللہ کا احسان ماننا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو تا حیات اس راستے پر رکھے اور ہمیشہ اپنی نسل کو، اپنے دوستوں کو، احباب کو اور جہاں تک ہماری پہنچ ہے وہاں تک لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہیں اور شرک سے لوگوں کو روکتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔